کہ یہ پیر عبدالقدوس کے زمانے میں وہ ہندو اڑتا تھا، کہتے ہیں کوئی مقابلہ، اگر تمہارا اسلام حق پر ہے تو آ جاؤ، تو لوگ دھڑا دھڑ کافر ہوتے تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین گرامی، آپ ذرا مولانا منظور مینگل صاحب کو سنیں کہ ہندوستان میں ایک ہندو ہوا میں اڑ رہا تھا، اس نے سارے مسلمانوں کو چیلنج کیا کہ اگر آپ کا مذہب سچا ہے تو میرے ساتھ مقابلہ کرو۔ تو آئیے سنتے ہیں اور دیکھتے ہیں اس ویڈیو میں۔ اگر ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ یہ ہندوستان میں جو حضرت آپ کے تھے پیر عبدالقدوس صاحب تھے، اور حضرت باقی باللہ صاحب تھے، پیر عبدالقدوس رحمۃ اللہ علیہ، شاہ عبدالعزیز کے زمانے میں، جیسے کہ ایک بندہ اللہ آپ کا والا کہہ رہے ہندو اڑتا تھا۔ مولانا یہ جو ابھی بھی یہ خبیث لوگ، یہ تو جادوگر ہے، سمجھے، ایسے ایسے کرشمے ہیں کہ اڑتے ہیں یہودی باقاعدہ، چونکہ انہی کی اولاد ہے نا، وہاں سے انہوں نے سیکھا، قبطیوں سے بھی سیکھا، فرعونیوں سے بھی سیکھا، جادو مسلسل ان میں آ رہا ہے۔ چھوڑو، یہ ہمارے بلوچوں میں اتنا زیادہ ہے نا کہ توبہ توبہ۔ بلوچوں میں جو ون نمبر اس وقت جادو یہودیوں میں ہے، دوسرے نمبر پر یہ بلوچوں میں جو ذکری قبیلہ ہے، ذکری قبیلہ، بیٹھے بیٹھے آپ کے عالم کی زبان بند ہو جائے گی۔ تیسرا بنگالی اور برمیوں میں، چاہے ان کا مولوی ہو تب بھی جادو کرے گا، ایسے کرشمے بنگالی برمی، ان کے علماء پر بھی بہت کم ہی اعتماد کیا جاتا ہے۔ سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ یہ ہے، اللہ ہم سب کی حفاظت کرے۔ یہ تو مدارس میں ہوتا ہے، بریلویوں کے مدارس میں بھی، دیوبندیوں کے مدارس میں بھی اسی طرح۔ علامہ انور شاہ کشمیری پر جادو ہوتے رہے، حضرت اقدس مفتی محمود حسن گنگوئی پر، اور حضرت اقدس عارف باللہ شیخ الحدیث، جس کو ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ واقعتاً شیخ الحدیث کا لفظ اسی کے لیے مناسب ہے، مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ، یہ سب پر جادو ہو گیا۔ مفتی محمود حسن گنگوئی کی زبان بند ہو گئی، شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ پر کتنا ہوا۔ یہ ہوتا ہے، میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ پیر عبدالقدوس کے زمانے میں وہ ہندو اڑتا تھا، کہتے ہیں کوئی مقابلہ، اگر تمہارا اسلام حق پر ہے تو آ جاؤ، تو لوگ دھڑا دھڑ کافر ہوتے تھے، کافر بنتے تھے۔ اس پر اللہ آپ کا بھلا کرے کیا ہوا، لوگوں نے حضرت اقدس پیر عبدالقدوس رحمۃ اللہ علیہ کو بتایا کہ حضرت یہ اس طریقہ پر ہے، تو حضرت جی نے فرمایا کہ اس کے چیلنج قبول کرو اور لوگ سارے جمع ہو جاؤ۔ ہزاروں لوگ، لاکھوں لوگ جمع ہو گئے۔ پیر عبدالقدوس رحمۃ اللہ علیہ کو اس نے کہا کہ چل تو اڑ کر کے دکھا دے یا میں اڑوں۔ حضرت نے فرمایا پہلے تو اڑ، پھر میں بعد میں اڑوں گا۔ لوگ لاکھوں دیکھ رہے کہ ہندو تو اڑتا ہے، لیکن اپنے حضرت کو کبھی اڑتے ہوئے نہیں دیکھا ہے، کیسے ہمارا حضرت اڑے گا؟ ہندو اڑنے لگا ہے، F-16 کی طرح اڑ رہا ہے، سمجھے، وہ اڑنے لگا۔ حضرت اقدس نے وہ جو لکڑی جیسے ان کے جوتے ہوتے تھے، کھڑاؤن جو پہنتے ہیں، آپ نے دیکھا، کڑک 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 ایسے ہوتے، یہ ایئرپورٹ پہ بادلوں کے، اب تو کم ہو گئے، پہلے ہوتے۔ حضرت نے جوتا یہاں سے نکالا، نکال کر کے پتہ نہیں اس پہ کیا پڑا، اس کو پھینکا اوپر۔ وہ جوتا اتنا، وہ لکڑی والا آ کر کے اس کے سر پہ لگے ڈز، وہ اس طرح کرے، وہ جوتا آگے نکل جائے، پھر آ کر کے اس کو فضا پہ لگے ڈز سر پہ، پھر وہ پکڑ نہ سکے، پھر آ کر کے ڈز، ایسے سر پہ 4-5 لگے، آ کر کے بیٹھنے لگے، پاؤں پہ کہنے لگے۔ حضرت نے فرمایا کہ دیکھ، جوتے نے آپ کا کام یہ کر دیا، خدا کی قسم، خود اگر اڑتا، ایک تھپڑ اگر آپ کو لگاتا تو تیرے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے۔ میں نے تو جوتے کو پہلے ہمارے اکابرین جو ہوتے تھے وہ روحانیت میں بہت مضبوط ہوتے تھے۔ حضرت اقدس علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ، اس کو طلباء نے کہا کہ ابدال کیسے ہوتے ہیں؟ شاہ صاحب نے فرمایا کہ چھوڑو، کیسے ہوتے؟ کہا نہیں حضرت بتا دو کس طرح ہوتے ہیں۔ حضرت نے فرمایا کہ ان الابدال اذا مات واحد منهم ابدل اللہ مکانہ آخر، ابدال میں سے اگر کوئی ایک مرتا ہے تو اللہ اس کے بدلے میں دوسرا پیدا کرتا ہے۔ 40 ابدال ہے جن پہ دنیا چلتی ہے، محدثین کو نہیں مانتے۔ محدثین کا قانون یہ ہے کہ احادیث الابدال والاقطاب کلها باطلۃ، ابدال کی روایتیں، اقطاب کتب کی، یہ سارے باطل ہیں۔ لیکن صوفیہ کہتے ہیں کہ تمہارا میدان الگ ہے، ہمارا میدان الگ ہے، تم اس کو جانتے بھی نہیں ہو، سمجھے؟ شاہ صاحب کو لڑکوں نے تنگ کیا
تو شاہ صاحب رحمۃ اللہ فرمایا کہ کھڑکیاں بند کرو، دروازے بند کرو۔ کھڑکی دروازے بند کیے۔ شاہ صاحب جس مسند پر بیٹھا ہوا تھا وہ ہلکا پھلکا تھا، اپنے ہاتھوں کو یہاں دیا اور اس طرف اٹھا، اور جسم کا یہ حصہ ان کے ہاتھوں پر آ گیا۔ جب یہ اس طرح اٹھنے لگے، جب یہ سلسلہ ہو گیا نا تو پورا گلاس ہلنے لگی۔ شاہ صاحب نے اپنے ہاتھوں پر اپنے آپ کو اس طریقے پر یہ کہ سہارا دیا تو دروازے ٹکرانے لگے، کھڑکیاں گڑ 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 گڑ، گلاس ہلنے لگی۔ شاہ صاحب بیٹھ گئے، شاہ صاحب کے آنسو بھی آ گئے اور طلبہ بھی رونے لگے، نعرے لگائے۔ فرمایا کہ ابدال اس کو کہتے ہیں، میں نے چاہا اللہ ان کو تھوڑا سا جھلک دکھا دو تو اللہ نے دکھایا۔ سمجھتا یہ ہوتا مجاہدہ، مجاہد و ریاضت سے۔ اس لیے حضرت اقدس اس میں اسلام ہو، ایمان ہو تو سبحان اللہ، ورنہ کافر بھی میں نے عرض کیا کہ وہ بھی نفس کشی کر کے اس کو یہ قوت ارادی حاصل ہو جاتی، یہ نفس کشی کر کے ان کو بھی، یہ آپ کے ملنگوں کے پاس یہ چیز بہت ہوتی ہے، بعض فقیر ہوتے ہیں، ملنگ ہوتے ہیں نا، وہ اللہ آپ کا بھلا کرے، ان کے پاس خدا جانے کہ کیا سے کیا چیز نہیں ہوتی، یہ ہوتا ہے۔ آپ سمجھے نہیں سمجھے؟ میں نے خود کئی لوگ دیکھے، کئی لوگ اس قسم کے دیکھے۔ بہرحال یہ ہدایت کی چوتھی قسم ہے، کشف الاسرار والرموز بالمجاہدۃ وبالریاضۃ، مجاہدہ اور ریاضت سے۔ اس میں ایمان والے ہوں تو وہ اشراقیین مومنین ہیں، اور اگر ورنہ یہ ہے کہ کافرین، ان کو یہ مسئلہ حاصل ہو جاتا۔ اب یہ ہدایت کی 4 قسمیں ہوگی۔ اب سمجھو کہ اول سے لے کے جب سے قرآن کا نازل ہو گیا، سورہ فاتح مکی ہے، نزول ہو چکا ہے، آج تک لوگ کہہ رہے ہیں، انبیاء، شہداء، صالحین، مفسرین، محدثین، سب کے سب کہہ رہے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، دکھا دے ہمیں صراط مستقیم۔ تو اب تک کسی کو ملی نہیں ہے۔ اگر صراط مستقیم مل گیا ہے تو مانگنا تحصیل حاصل ہے، اور نہیں ملا ہے تو کسی کو نہیں ملا۔ 1500 سال تو گزر گئے، سب کے سب کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم۔ جب میرے پاس پانی موجود ہے تو پھر پانی کیوں مانگو؟ پانی لا کر کے دے دو، پانی جب ہے۔ آپ کو مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ تو اس کا جواب وہی ہے کہ جو آپ پڑھتے ہیں کہ ہدایت کی 2 صورتیں ہیں۔ ایک صورت یہ کہ راستہ کسی کو دکھانا کہ بھائی یہ راستہ سیدھا مسجد کو جائے گا، یہ ارات الطریق ہے، آپ اس راستے پہ جائیں گے مسجد پہ پہنچ جائیں گے، لیکن راستہ لمبا ہے، ہو سکتا ہے کہ درمیان سے دائیں بائیں وہ مسجد پہ نہ جائے، کوئی اور چھوٹے راستے پہ چلے جائیں، یہ ارات الطریق ہے۔ ہدایت کا ایک معنی یہ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ آپ نے اس کا ہاتھ پکڑ کر کے لا کر کے مسجد میں اس کو کھڑا کر دیا، تو ارات الطریق تو سب کو حاصل ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم سے ایصال الی المطلوب ہی سب مانگ رہے ہیں کہ ہدایت پہ لا کر کھڑا کر دے ہمیں۔ سمجھتا؟ ایک دوسری صورت یہ کہ ہدایت سب کو مل گئی ہے اللہ والوں کو، لیکن اہدنا الصراط المستقیم کا معنی ثبتنا علی الصراط المستقیم، ہمیں استقامت دے دے اور ثابت رکھ دے ہمیں۔ یہ تحصیل الحاصل نہیں ہے بلکہ بقاء علی الحاصل ہے۔ ویلکم بیک دوستو، امید کرتا ہوں ویڈیو آپ نے پوری دیکھی ہوگی اور پسند بھی آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن بھی پریس کریں تاکہ ہمارا ہر نئی آنے والا ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ شکریہ۔